یعبد اللہ، اس کا ترجمہ میں کوٹ کے کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کریں۔ قرآن میں جہاں بھی یہ لفظ آیا ہے ان مقامات کو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ کلمات ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اولاً فرمائے، اپنی قوم کو اولاً فرمائے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ، لیعبدوا اللہ، پہلی آواز، پہلا کلام جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا اپنی اقوام کے لیے وہ یہی لفظ تھا، اور یہاں بھی اسی لفظ کا تذکرہ ہے۔ وہ اپنا پیغام شروع سے یہاں فرماتے، یوں کہیں کہ یہ خطبہ ہے، یہ بسم اللہ ہے، یہ تسمیہ ہے، پہلی دعوت ہے، پہلی تقریر ہے، یہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ اب قرآن کریم کا یہ جو یہاں وما امروا الا لیعبدوا اللہ آیا ہے، ذرا گھومیں قرآن میں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ نور ٹی وی پر پروگرام کرتے ہیں، تو وہ کبھی کبھی یہ بات کرتے ہیں کہ میں قرآن میں گھوم جاتا ہوں، تو گھومیں قرآن میں اور لیعبدوا اللہ کو دیکھیں۔ اب وہ ذرا گھومنے والی بات ہے تو دیکھیں گھومے قرآن میں سیدنا نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح علیہ السلام آئے، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، بس ابھی وقتی طور پر اس کا ترجمہ کر لیں، عبادت کرو اللہ کی، مشہور ہو گیا ہے، سارے ترجموں میں یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم یہی کریں گے وقتی طور پر۔ تھوڑا سا آگے جا کر اس کے بیان کرتا ہوں میں۔ نوح علیہ السلام کا پہلا خطاب قوم سے، قوم مان رہی ہے اوروں کو خدا، قوم اوروں کو خدا مان رہی ہے، اور نوح علیہ السلام ان کو فرما رہے ہیں صرف اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت۔ ہمارے دوست ان آیتوں کو بڑا پڑھتے ہیں لیکن معنی ذرا اور طرح کرتے ہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، نوح کہتے ہیں اعبد اللہ، ہود کہتے ہیں اعبد اللہ، حضرت صالح کہتے ہیں اعبد اللہ، اور وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ یہ میں اس لیے آیتیں پڑھ رہا ہوں کہ تاکہ وہ جو میں نے پہلے جملہ کہا کہ ان کی پہلی تقریر، پہلا بیان، پہلی دعوت یہ ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور وہ جو اب میں زیادہ آیتیں نہیں پڑھتا، بس ایک آیت پڑھتا ہوں جس کے اندر ساری آ جائیں گی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، جتنے بھی رسول ہم نے ہر قوم کی طرف بھیجے ہیں ان کی پہلی تقریر یہی ہوتی تھی اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ اب یہ یعنی یہ، اور یہاں کیا ہے، وما امروا الا لیعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ اب جو پیچھے آیا ہے نا کتب قیمہ، اب وہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ قیمہ کا کیا مطلب ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ ایک ہی لائن ہے، ایک ہی دعوت ہے، ایک ہی رستے کے سارے مسافر ہیں، سب کہہ رہے ہیں اعبد اللہ۔ عام طور پر ہم اعبد اللہ کا معنی یہ سمجھتے ہیں، کرتے ہیں، لکھا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی احکام شریعت، اعمال صالح، مگر یہ اعبد اللہ کا یہ تو اعبد اللہ کے متقاضیات ہیں، یہ تو سب اس کے ثمر و نتائج ہیں۔ قد افلح المؤمنون، اب جب ایمان ہو گیا اس کے بعد دیکھیں پھر آگے وہ لسٹ آ گئی ساری کہ وہ جو کرتے ہیں۔ اب یہ جو مومن ہے اس کے بعد یہ تو اس کے ثمر و نتائج ہیں کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب ذرا سوچیں، پہلے دن نوح علیہ السلام گئے ہوں، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اور جب انہوں نے پہلا ذکر کرنا ہے تو کیا کہیں گے؟ نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، نیک کام کرو۔ اپنی جگہ پر یہ باتیں ضروری ہیں، مگر پہلے، اور وہ جو آیات ہیں نا، اس کی جتنی آیات ہیں ان کو جب پڑھیں تو یوں آتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہر نبی کے بعد یہ آتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اب اس کا ترجمہ بھی ہے، وہ یہی کر دیتے ہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، چونکہ وہ مشہور بات ہو گئی ہے۔ اب یہ اعبد اللہ کا کیا معنی ہے؟ اعبد اللہ کا معنی ہے کہ اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اس کی وحدانیت کو بیان کرو، اس کی عظمت کو بیان کرو، اس کی عظمت کا اظہار کرو، اس کی عظمت کا اعلان کرو۔ پھر میں پڑھتا ہوں، جب ہم قرآن کریم کے اندر اعبد اللہ کا معنی پڑھتے ہیں، انبیاء کی تقریریں پڑھتے ہیں، اور انبیاء کی تقریروں کے بعد جو بیان ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اب میں سارے تو نہیں سناؤں گا، ایک مثال، ایک آدھ مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔
عبد اللہ کا معنی کیا بات ہے؟ عبد اللہ کا معنی ہے اس کی وحدانیت کو بیان کرو، اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، ایک بات، اس کے وحدانیت کو بیان کرو، اس کی عظمت کو بیان کرو، اس کی قدر کو بیان کرو، اس کی شان کو بیان کرو، اور اس کی عظمت کا اظہار کرو، اس کی عظمت کا اعلان کرو۔ یہ معنی ہے عبد اللہ۔ اور آپ طبری سے لے کر کسی تفسیر کو اٹھا کے دیکھ لیں، فَعْبُدُوهُ اس کا معنی ہے اے وحیدوہ، عبد اللہ کا معنی کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے عبدوہ اے وحیدوہ، اس کو ایک ماننے کا نام عبد اللہ ہے کہ اس کو ایک مانو۔ اور یہی وما امروا الا لیعبدوا اللہ، میں دوسرے والے نہیں پڑھتا، ٹائم ہو گیا، قرطبی اس کی تفسیر میں کہتے ہیں الا لیعبدوا اللہ اے لیوحدوہ۔ اب اس کی وحدانیت پر کیسے ایمان لائیں، اس کی عظمت کا کیسے اظہار کریں، اس کا صرف